حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایتوں میں آتا ہے، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو رونا شروع کر دیتے، اتنا رونا شروع کر دیتے کہ سننے والوں پر کیا ہے دشوار گزرتا۔ کبھی آپ سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ ایسا مت کریں، لوگ حدیث سننے کے لیے آتے ہیں اور آپ رونا شروع کر دیتے ہیں تو لوگ انتظار کر کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو امام مالک نے کہا میں جن سے حدیث سیکھا ہوں ان کو اگر تم دیکھتے تو مجھ پر یہ اعتراض نہیں کرتے، مجھ پر وہ اعتراض نہیں کرتے۔ میں نے جن سے حدیثیں لی ہیں ان سب کو میں نے اسی کیفیت میں، اس کے بعد انہوں نے نامیں گنا ہے، اب نام گنانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، کتب احادیث میں کتب رجال میں آپ دیکھیں ان کے نام بھی مل جائیں گے۔ ان سب کی حالت یہ تھی جب بھی مصطفیٰ کا نام آ جاتا تو ان کی کیفیت دیگر کو ہو جاتی، وہ باادب ہو جاتے اور باادب ہو کر کیا ہے آقا علیہ السلام کا ذکر کرتے۔ شرط لگا دیا تھا محدثوں نے بغیر وضو کے حدیث پاک نہ سنیں گے نہ سنائیں گے۔ امام مالک ایک محدث حدیث سنا رہے ہیں، امام مالک حدیث کی محفل کو دیکھتے ہوئے نکل گئے، رکے نہیں۔ کسی نے پوچھا آپ تو حدیث کے دیوانے ہیں، جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا جاتا ہے پہنچ کر اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، فلاں محفل میں آپ کیوں نہیں پہنچے؟ تو آپ نے کہا میں محفل میں پہنچا تو محفل میں حالت یہ تھی کہ میں بیٹھ نہیں سکتا تھا اور میں ٹھہر کر حدیث پاک سننا نہیں چاہتا تھا، میں ادب کے خلاف سمجھتا ہوں کہ ٹھہر کر حدیث پاک سنوں۔ ایک امام مالک ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھہر کر ذکر رسول سننا میں خلاف ادب سمجھتا ہوں، کیونکہ حدیث پاک کا اصول یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر بیان کی جائے، با ادب ہو کر بیان کی جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ڈی جے لگا کر پیارے آقا علیہ السلام کی نعت لگوا کر کیا ہے جھنڈے ہلا کر ناچے۔ تو آپ خود اندازہ کریں ہمارے اسلاف کیا کر رہے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ کسی کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو اللہ معاف کرے، مگر اس سے زیادہ تکلیف ہمارے بزرگوں کو ہوتی ہے جب اللہ کے وسلم کی شان میں بے ادبیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے عشق کا تقاضا، محبت کا تقاضا، وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا جلوس ادب کا ایسا نمونہ ہو دنیا دیکھے تو کہے کہ یہ ہوتا ہے ادب اپنے رسول کے لیے، یہ ہوتا ہے ادب اپنے رسول کے لیے۔ اس لیے حاضرین محترم عزیزان گرامی، ہم پر ہمارے آقا کے بے انتہا احسان ہے اور آپ کی میلاد منانے کا ہم کو حق ہے۔ منائیں میلاد، خوشیاں منائیں اور اس نعمت کے اظہار پر کیا ہے آپ جتنے خیر کے کام کر سکتے ہیں کریں۔ جلوس نکالیں، آپ ادب کے ساتھ جلوس نکالیں، احترام کے ساتھ جلوس نکالیں، کثرت اور وحدت کے ساتھ جلوس نکالیں۔ دنیا مسلمانوں کی کثرت کو بھی دیکھے، مسلمانوں کی وحدت کو بھی دیکھے، اس کے باوجود بھی کل کے جلوس میں اگر کوئی سر پھرا قسم کا پھر وہی حرکت کرتا ہے تو جلوس میں جانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بائیکاٹ کرتے ہوئے وہاں نہ ٹھہریں، وہاں سے آگے نکل جائیں، وہاں سے آگے نکل جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے آپ آگے بڑھ جائیں۔ آپ وہاں ٹھہر کر ان کو دیکھتے رہیں گے تو ان کی اور ہمت افزائی ہوگی اور وہ آپ کے دیکھنے کو دیکھ کر شوق لیں گے اور ناچنا شروع کریں گے۔ اتنا ناچیں گے کہ 8 دن تک انہیں احساس نہیں ہوگا، اٹھنا نہیں نصیب نہیں ہوگا، اتنا تھک تھک کر ناچیں گے۔ اسی لیے میں پہلے تو گزارش کرتا ہوں تمام افراد سے، ہر چھوٹے بڑے سے، میری کسی خاص سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں صرف اور صرف مصلی رسول پہ ٹھہرا ہوں، اسی لیے ایک ذمہ داری کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جلوس جو ہے وہ جلوس محمدی ہے، اس کا تعلق ہے نا آقا علیہ السلام کے نام مبارک سے ہے، اور جلوس میں نعت پاک پڑھی جاتی ہے، جلوس میں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، جلوس میں آقا کے ارشادات پڑھے جاتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو اس کا احترام کرنا، ہم میں سے ہر ایک کو اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ احترام کریں، کوئی بے احترامی کی چیز ہو تو اس کو بائیکاٹ کریں، اس کو نظر انداز کریں۔ اور دوسری بات کیا ہے، ہمارے پاس جو ہے عمر رسیدہ افراد بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کے جلوس میں آ نہیں سکتے، عمر کا تقاضا ہوتا ہے، وہ یہاں بے چینی سے بیٹھ کر کیا ہے منہ مبارک کی زیارت کے لیے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارا ایک نظام ہے، ہم نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ جب تک صندل نہیں آتا منہ مبارک کی زیارت نہیں ہوتی، تو کئی لوگ جلوس سے آنے والے بھی منہ مبارک کی زیارت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ دن بھر انتظار کر کر کے عمر رسیدہ جو افراد ہیں، انتظار کر کر کے جب انتظار کی گھڑیاں حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو خاموشی سے بیچارے مایوسی کی حالت میں بغیر زیارت کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ اپنی مرضی سے جلوس کا انداز اپنائیں گے اور جلوس کو کیا ہے ناچ گانے میں صرف کر کے وقت کو ضائع کریں گے تو حاضرین محترم جتنے لوگ منہ مبارک کی زیارت سے محروم ہو رہے ہیں ان سب کا گناہ ان سارے لوگوں پر ہوگا۔ جو بھی ایسا کریں گے، وہ کوئی بھی ہو، جو بھی ایسا کریں گے، جتنے لوگ محرومی سے یہاں جائیں گے،
اور ان کی دل سے آہ نکلے گی کہ میلاد کے موقع پر ہم اب آقا علیہ السلام کے منہ مبارک کی زیارت نہیں کر سکے، اس آہ کا اثر اس رکاوٹ کا سبب بننے والے پر ہوگا۔ اسی لیے میں ہر ایک سے پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں، ہر ایک پر میلاد منانے کا حق ہے اور ضروری ہے، میلاد منائیں، جلوس نکالیں، جھنڈیاں لگائیں آپ، اور زیادہ سے زیادہ احترام کریں اور دنیا کو بتائیں کہ ایک محمد الرسول اللہ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، وقت دے سکتے ہیں، دولت لگا سکتے ہیں، وقت پڑنے پر اگر وقت آیا تو ناموس رسالت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ دنیا کو سمجھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو بتائیں کہ آپ کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب و احترام والا تعلق ہے، محبت والا تعلق ہے، اطاعت والا تعلق ہے، فرما برداری والا تعلق ہے۔ خدا کی قسم جس دن امت محمدیہ میں یہ ہمارے اسلاف کی کیفیتیں پلٹ کر واپس آ جائیں گی، اللہ کا کرم ہوگا، آسمان سے نصرت و حمایت کے دروازے کھولے جائیں گے اور ہماری زندگیاں رحمت خداوندی سے مالا مال ہو جائے گی۔